بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمام انسانوں پر ہمیشہ برستی رہتی ہے، انسان ان نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بندے پر بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، انہی نعمتوں میں ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے جس نعمت کو ہم رمضان کی نعمت سے یاد کرتے ہیں۔ رمضان کا پیارا مہینہ بڑا بہترین بے مثال مہینہ ہے۔ اس مہینے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ہم ایک چھوٹی سی بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان یوسف علیہ السلام کی طرح۔ یوسف علیہ السلام ایک تھے اور ان کے بقیہ بھائی 11 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی لاج رکھ کر ان کے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا، بالکل اسی طرح جو رمضان کا مہینہ اچھا گزار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بقیہ مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما کر اس انسان کو بہترین زندگی، وہ بے مثال زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اس کی بڑی قدر کی۔ ہم تو ہر چیز میں بڑے ناقدر کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے بڑوں نے، اللہ والوں نے، ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے رمضان کی بڑی قدردانی کی۔ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھے گئے۔ بزرگوں کے متعلق یہ لکھا گیا کہ وہ رمضان آنے سے پہلے تقریباً 5 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، 5 مہینے۔ پھر رمضان کا مہینہ آ گیا تو رمضان میں خوب دل و جان سے عبادت کرتے۔ جب رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب 1 سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں ہمارے بڑوں کے 5 مہینے رمضان کے انتظار میں گزر گئے، 1 مہینہ رمضان میں عبادت کے اعتبار سے گزر گیا، اب 6 مہینے بچے ہیں تو ہمارے اکابر رمضان میں کیے ہوئے عبادتوں پر قبولیت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول، صحابہ کا معمول، ماضی قریب کے بزرگوں کا معمول ہم سنتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں کیا کریں، کیا نہ کریں۔ بس مختصراً کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، ہم ان اعمال کی خوب کا پابندی کریں، انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان گزرے ہوئے رمضان کے مقابلے میں اچھا گزر جائے گا۔ سب سے پہلے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی روشن تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر چند بنیادی اصول بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے بڑا وظیفہ۔ آج کی زمانے کے اندر لوگ وظیفوں کو تلاش کرتے ہیں نا، سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا ذکر گناہوں سے بچنا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ گناہوں سے بچنا ہے، اور ان تمام گناہوں میں خاص طور پر قلب و نظر کی حفاظت کرنا، تمام گناہوں میں۔ اس لیے کہ اگر انسان قلب و نظر کی حفاظت کرنے میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بقیہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2 اصول یہ ہے کہ ہر شخص 24 گھنٹے کا ذاکر بن سکتا ہے، یعنی 24 گھنٹے اس کی نیکی اور ذکر میں گزر سکتے ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ وہ شخص 24 گھنٹوں کا ذاکر ہے جو گناہوں سے بچے۔
جو بندہ نیکیاں کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، گرچہ نیکیوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گناہوں کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، نفلی عبادات میں بھی زیادہ گناہوں سے بچنے کی فکر کریں۔ کوئی بندہ ہے نفل عبادتوں میں لگا ہوا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بد نظری کر رہا ہے، تو دوستو یہ نفل عبادات میں بھی سب سے اہم عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو شوق چڑھ جاتا ہے رمضان آنے کی وجہ سے کہ رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر بھی سونا بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریوں کی شکار ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے نیند پوری کریں، 8 گھنٹے نیند پوری کریں۔ اور نمبر 5، ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر ہم نے وضو کو صرف نماز کے ساتھ خاص کر دیا، حالانکہ ہمارے بڑے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ہمیشہ ہم باوضو رہا کریں۔ تو بنیادی طور پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے روشن تعلیمات کو سامنے رکھ کر 5 اصول یہ بیان کیے گئے کہ سب سے بڑا وظیفہ گناہوں سے بچنا ہے، اس میں بھی قلب و نظر کی حفاظت۔ نمبر 2، وہ شخص 24 گھنٹوں کا ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے، جو گناہوں سے بچے۔ نمبر 3، نفل عبادات میں بھی سب سے زیادہ اہم عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ نمبر 4، 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے نیند ضرور پوری کریں، یہ بدن کا حق ہے۔ اور نمبر 5، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، اس کے اندر بھی آنکھوں کے اور دل کے وضو کے ساتھ، یعنی ہمارے آنکھوں سے کوئی بد نظری نہ ہو، ہمارے دل کے اندر جتنی مہلک بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب دیکھیں یہ تو اصول بیان کر دیے گئے، اب ان اصول کو سامنے رکھ کر کچھ اہم چیزیں بتلائی جاتی ہیں، دل و جان سے ہم ان اعمال پر پابندی کی کوشش کریں۔ نمبر 1، اپنا نظام الاوقات بنائیں، یعنی ٹائم ٹیبل بنائیں۔ جو بندہ ٹائم ٹیبل اپنا نہیں بنایا کرتا اسے کبھی استقامت کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں گے کہ ہمیں 24 گھنٹے میں اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، فلاں وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، فلاں وقت استغفار کرنا ہے، جب بندہ اپنا وقت طے کرے گا اور طے کر کے اس وقت میں وہی کام کرے گا جو اس نے طے کیا ہوا ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بندے کو اعمال کی توفیق مل جائے گی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نظام الاوقات بنانے کی وجہ کیا، ٹائم ٹیبل ہم کیوں بنائیں؟ بس یہی وجہ کہ بندے کو استقامت کی دولت مل جائے۔ ہمارے بڑوں نے ساری زندگی میں پورے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیں، انہوں نے اپنا نظام الاوقات بنایا ہوا تھا۔ نمبر 2، 5 وقت نمازوں کا باجماعت اہتمام کریں۔ 5 وقت کی نمازیں ہماری بالکل نہ چھوٹیں۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر ہم جاگتے رہے، سحری کر لیے، بس 5 منٹ لیٹنے کی ارادے سے نیت سے لیٹ گئے اور جب اٹھتے ہیں تو ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ کریں۔ اسی طرح رمضان میں خاص وقت طے کریں۔ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے فرض نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، جن کو قضائے عمری کہتے ہیں، روزانہ کم سے کم 15-20 منٹ کا وقت نکال کر ایک دن کے اعتبار سے 5 نمازیں، 5 وقت کی نمازیں قضائے عمری کے طور پر پڑھ لیا کریں۔ ہمارا دھیان اس طرف بھی جانا چاہیے۔ ہم رمضان میں نفل عبادات بہت کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ذمے فرض باقی ہے اب تک ساقط نہیں ہوا، ہم ان فرائض کی بھی پابندی کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک وقت خاص طے کر کے قضائے عمری کا اہتمام ہو۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت۔ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہم کریں۔
اگر نہیں کر سکتے کم سے کم پاؤ پارا ضرور کریں، اس سے بھی کم ہو سکتا ہے تو کریں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کو ناغا نہ کریں۔ رمضان، فرقان، قرآن، ان تمام ناموں کے اندر ایک خاص ایک دوسرے کے اندر ربط ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہے، نام لینے میں بھی دونوں میں ربط ہے۔ رمضان، قرآن، تو رمضان کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن پاک ختم کیا۔ بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں عورتیں ہو کر روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح صبح و شام کی جو دعائیں منقول ہیں، بندے کو صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ پورے زندگی میں پورے 12 مہینے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ان اعمال کو رمضان میں اس لیے جوڑ دیا گیا، رمضان میں اعمال کی چاہت ہر بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اگر ایک مہینہ کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے بقیہ مہینوں میں اس کے لیے کرنا آسان ہوگا۔ صبح شام کی دعائیں ہمارے لیے ہتھیار ہے۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار میں ہمارے بزرگوں کی طرف سے 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک۔ جب استغفار پڑھیں گے ہم صبح شام 100 مرتبہ تو اس وقت اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں، میں نے تو پوری دنیاوں سے اپنے آپ کو چھپا کر گناہ کر لیا تھا، لیکن دیکھنے والے نے ہمیں 7 آسمان کے اوپر سے دیکھ لیا تھا۔ تو اس طرح استغفار پڑھتے جائیں، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرتے جائیں، روتے جائیں۔ تیسرا کلمہ یہ بھی 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اور اسی طرح درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ جب درود شریف پڑھیں گے تو کبھی طائف کے میدان میں پہنچ جائیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تڑپتے ہوئے راتوں میں پہنچ جائیں جہاں پر نبی علیہ السلام نے اپنے امت کو یاد کیا، کبھی درود شریف پڑھتے پڑھتے جنگ بدر میں پہنچ جائیں، کبھی احد میں پہنچ جائیں، وہاں پر نبی علیہ السلام کا اپنی امت کے لیے تڑپنا، جان و دل سے امت کے لیے تڑپنا، وہاں پر پہنچے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی نورانیت ہم خود اپنے دلوں کے اندر محسوس کریں گے۔ ان تینوں چیزوں کے کرنے میں استغفار ہو، تیسرا کلمہ ہو، درود شریف ہو، چلتے پھرتے نہ کریں بلکہ وقت نکال کر۔ رمضان کا مہینہ اب تو ویسے بھی ہمیں وقت ہے، ہم مکمل طور پر اپنے گھروں میں ہیں، یکسوئی کے ساتھ ان اعمال کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو خاص مواقع کی دعائیں موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو ثابت ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر یاد نہیں تو روزانہ ایک ایک دعا یاد کریں، انشاءاللہ رمضان کے 30 دنوں میں 30 دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ جیسے وہ خاص طور پر جن کا ہمارے ساتھ روزانہ آمنا سامنا ہوتا ہے، جیسے کہ کھانا پینا، فارغ ہونا، سونا، کپڑے بدلنا، ایک دوسرے سے ملاقاتیں، ان میں جو دعائیں ثابت ہیں، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، چلنے کی دعا، کسی کو مسکرا کر دیکھنے کی دعا، یہ جتنی دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو بھی اہتمام کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویسے تو ان چیزوں کا اہتمام ہمارا سال بھر ہونا چاہیے، لیکن رمضان میں ہم خاص طور پر اہتمام کریں نماز تہجد کی۔ ہم سحری کے لیے اٹھ ہی جایا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو سحری میں اس انداز سے اٹھیں کہ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہم تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے لیے، ساری امت کے لیے دعا کر سکیں۔ اسی طرح نماز اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ان نمازوں کا بھی اہتمام ہو۔ اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سونے کا معمول ہو تو جب بھی سو کر اٹھیں گے 10-11 بجے تو فوراً 2-4 رکعت پڑھ لیا کریں اشراق اور چاشت کی نیت سے۔ اور اوابین کی جو نماز ہے وہ بعد نماز مغرب پڑھ لیا کریں، کم سے کم 6 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت۔ اگر 12 رکعت پڑھنا مشکل ہے تو بندہ تو یہی رائے دے گا کہ وہ 6 رکعت نماز پڑھے، اور بقیہ اگر نمازیں پڑھنے کا باقیہ نمازیں پڑھنے کی چاہت دل میں پیدا ہو رہی ہیں تو قضائے عمری کی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔
یہ تو وہ چیزیں ہیں جو روزانہ کرنے کی ہیں. ہفتے میں 2 کام کریں. جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو اور سورہ کہف کا اہتمام ہو. بندہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے، نفلی نماز صلاۃ التسبیح ہو جو بھی ہو، اگر پڑھنے کی چاہت پیدا ہوتی ہو تو سب سے پہلے ہم مقدم قضاء عمری کی نماز کو رکھیں، اس لیے کہ یہ فرض نمازیں ہیں اور بقیہ جو نمازیں ہیں یہ نفل نمازیں ہیں. پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو فرائض سے فارغ کریں. اسی طرح جو احباب سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، بزرگوں کے سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کی خوب پابندی کریں. اور 3 چیزوں کا اہتمام، یہ بندہ بار بار کہہ رہا ہے، 3 چیزوں کا اہتمام ہر کوئی زندگی بھر معمول بنا لے. نمبر 1 نظر کی حفاظت. ہم سے کبھی نظر کی حفاظت کا مکمل طور پر ہم اہتمام کریں. نظر کی حفاظت چاہے راستوں پر، چاہے گھر پر جوائنٹ فیملی کے اعتبار سے، یا چاہے موبائل کے ذریعے سے اپنی نظر کی حفاظت ہو. ہمارے بڑوں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں سے تک پردہ کیا. اللہ اکبر. نمبر 2 زبان کی حفاظت. اور نمبر 3 جو سب سے اہم ہے، اپنے موبائل کا غلط استعمال. ایک بزرگ فرماتے ہیں آج کے اس دور میں 90% لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ موبائل کے غلط استعمال کے بنیاد پر. یہ موبائل بالیقین ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے ہے. جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو ایسے ویڈیوز سے جس کے اندر مستورات ہوں، چاہے وہ ویڈیو اچھی دینی باتوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، لیکن مستورات اس کے اندر ہیں تو اس سے مکمل طور پر اجتناب کریں، مکمل طور پر بچیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اب موبائل کی حفاظت پر اگر بولنا شروع کریں دوستو تو بہت وقت لگ سکتا ہے. بس خلاصہ تمام باتوں کا یہی ہے کہ ہم اس رمضان کو اچھا گزاریں، گزرے ہوئے رمضان کے مقابلے میں بہترین انداز میں گزاریں، اور خاص طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جو بندہ نیکیوں کا خوب اہتمام کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ گناہ کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو اس کے لیے میں اپنے بڑوں کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک ایسا گلاس جو گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس دودھ کے اندر بادام ہے، کاجو ہے، اخروٹ ہے، پوری قیمتی چیزیں اس کے اندر ملی ہوئی ہیں. ایسے گلاس کو پینے کے لیے ہر بندہ ترسے گا، ہے نا؟ لیکن اگر اسی گلاس کے اندر، جس گلاس میں دودھ ہے، بادام ہے، کشمش ہے اور کاجو ہے، اگر اسی گلاس کے اندر صرف ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے، قیامت تک کوئی بندہ اس کو پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حالانکہ پیشاب ایک قطرہ ہے اور گلاس مکمل بھرا ہوا ہے دودھ سے، اوپر سے بادام بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک قطرہ پیشاب ہونے کے بنیاد پر کوئی بندہ پینا پسند نہیں کرتا. بالکل اسی طرح دوستو وہ دل جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو لیکن کچھ نہ کچھ گناہ بھی ملے ہوئے ہوں، تو دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لاج رکھے گا، لیکن دوستو ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا دل پیش کرنے سے بچیں. ہم اپنے اللہ کو ایسا دل پیش کریں جس دل کے اندر اللہ ہی اللہ بسے ہوئے ہوں، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں. اس کے لیے اپنے رمضان کو بہترین گزاریں اور جتنا ہو سکے اپنے رمضان میں وقت کو فضول ضائع نہ کریں. نظر کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، موبائل کا غلط استعمال بالکل نہ کریں. صحیح استعمال کے لیے بھی وقت کا انتخاب ہو، اور اپنے اس رمضان کو ایسا گزاریں کہ گزرے ہوئے رمضان کے مقابلے میں ہمارا یہ رمضان اچھا گزرے، اور زندگی بھر اچھا انسان بننے کے لیے اس رمضان کو ہم مشق کرنے کے اعتبار سے یہ رمضان ایسا گزاریں کہ ایک ایک چیز کی مشق کر 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 کے ہمیں اللہ تعالیٰ کا
نیک بندہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ بس ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف قدم بڑھاتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔